انسان دو چیزوں کا مجموعے کا نام ہے، دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک جسم اور دوسرا روح۔ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک جسم اور دوسرا روح۔ جسم کو نقلی انسان کہتے ہیں اور روح کو اصلی انسان کہتے ہیں۔ جسم مکان ہے اور روح مکین ہے، جسم مرکب ہے اور روح اس کی راکب ہے۔ ان دونوں کے تقاضے بھی الگ الگ ہیں۔ جسم ہمارا جو مٹی سے پیدا ہوا ہے تو اس کے تقاضے بھی مٹی کے ہیں۔ جتنے انسان کی ضروریات ہیں جسم کی، وہ ساری مٹی سے نکلتی ہیں۔ آپ انسان کی غذا کو لے لیں تو انسان کی غذا ساری کی ساری مٹی سے نکل رہی ہوتی، ترکاریاں، سبزیاں، پھل فروٹ، یہ سارا مٹی سے نکل رہا ہو۔ ایسے ہی انسان کی جو گھر بنے ہوئے ہیں، اس گھر کی بنانے کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ سب بھی مٹی سے نکلتی ہیں، چاہے وہ لوہا ہو، چاہے وہ لکڑی ہو، چاہے وہ سیمنٹ ہو، وہ سب مٹی سے نکل رہا ہو۔ لیکن ایک انسان کی روح ہے، روح کے تقاضے اور روح کی ضروریات اور ہیں۔ یہ عالم ارواح سے آئی ہوئی چیز ہے، اس لیے اس کی جو غذا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی فیوزات، تجلیات، انوارات اور برکات ہیں اور سکینہ ہے۔ یہ روح کی غذا ہے۔ جب تک جسم کو ہم ضروریات پہنچا رہے ہیں تو جسم کے اندر طاقت آتی ہے۔ اگر جسم کو جسم کی ضروریات پہنچانا بند کر دے تو جسم کمزور ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے روح کو ہم لوگ عالم ارواح، انوارات و تجلیات اور فیوزات و برکات، اگر اس کی غذا دے رہے ہیں تو روح ہماری صحت مند رہے گی، ورنہ روح بھی بیمار ہو جائے گی۔ جس طریقے سے جسم کی بیماریاں ہیں اور جسم کی بیماریاں الگ ہیں، وہ بیماری کیا ہے؟ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے، کسی کو شوگر ہوتا ہے، کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس سی ہو جاتا ہے، بی ہو جاتا ہے، کسی کا پتا پھٹ جاتا ہے، کسی کا لبلبہ خراب ہو جاتا ہے، کسی کا جگر خراب ہو جاتا ہے، کوئی کینسر تک چلا جاتا ہے، کوئی ہارمونس پرابلم کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، کسی کا پیٹ خراب ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں یہ جسم کی بیماریاں ہیں۔ اسی طریقے سے روح کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ میرے اور آپ کے دل کے اندر کینہ آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے، عداوت آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، بخل آ جاتا ہے، لالچ آ جاتا ہے، کبر آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، شہوانی نفسانی خواہشات کا دل کے اندر پیدا ہونا، یہ روح کی بیماری ہے۔ جس طریقے سے جسم بیمار ہوتا ہے نا میرے بھائیوں، بخار ہوتا ہے تو وہ کسی کام کے قابل نہیں ہوتا۔ آپ کو کوئی بولتا ہے آفس کیوں نہیں گئے تو آپ کیا بتاتے ہو؟ میرے جسم کے اندر شدید درد ہو رہا تھا، بخار ہو رہا تھا، اس وجہ سے میں آفس جانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ بھائی کیسے جاتا؟ اور آج کل تو کورونا کا ڈر لگا ہوا ہے، 4 آفس کے
لوگوں کو کیسوے میں ہو تو بندہ ویسے ڈر کے مانے نہیں جاتا کہ کہیں مجھے نہ لگ جائے، اور اگر اس کو بخار چڑھ جائے، درد ہو جائے، تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے بھی لگ گیا ہے، اب میں بھی نہیں جاتا، تو وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے اگر روح بیمار ہو تو وہ نیک اعمال کے قابل نہیں رہتی ہے دوستو، نیک اعمال کے قابل نہیں رہتی۔ جسم کی بیماری سے آپ جب آفس کے کام کے نہیں رہے تو روح کی بیماری سے آپ اللہ والے کام کی کیسے رہیں گے بھائی؟ جب تک آپ کی روح بیمار ہے آپ اللہ والا کام کر نہیں سکتے، اللہ آپ سے کام لے نہیں سکے گا، لے نہیں سکتے اللہ تعالیٰ۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک فارمولے کے تحت کیا کہ بھائی اپنی روح کا علاج کرواؤ، اور ایسے ہی ہم لوگ کرتے ہیں جب جسم کا علاج ہوتا ہے تو ہم دنیا کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسے جب روح کا علاج ہوتا ہے تو بندہ روحانی کام کر رہا ہوتا ہے، روحانی کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہذا دوستو جس طریقے سے جسمانی بیماری کے لیے، اس کے علاج کے لیے ہم لوگ ڈاکٹروں کو چوز کرتے ہیں اور جسمانی علاج کرنے والے کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، اسی طریقے سے روحانی علاج کرنے والے کو ہم لوگ مشائخ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں۔ ہر طریقے سے علاج ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی آنکھ کا ڈاکٹر ہوتا ہے، کسی نے آنکھ کے اندر اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہوتی ہے، کسی نے دانت کے اندر اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہوتی ہے، کسی نے ہارٹ کے اندر اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں، روحانی علاج کر رہے ہوتے ہیں، یہ جنرل فزیشین ہوتے ہیں روح کے، یہ ہر مرض کا علاج کرتے ہیں، روحانی جتنے بھی امراض ہوتے ہیں ان سب کا علاج ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی کروانے والا ہونا چاہیے، تو ہر مرض کا علاج ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے میڈیکل کی لائن کی بہت ساری کتابیں آئی ہیں، کس کو میزان الطب کہتے ہیں، کس کو قانون چاہ کہتے ہیں، اور بہت مختلف نام ہیں، اس کے اندر ہر بیماری لکھی ہوئی ہے، ہر بیماری کا علاج لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے روحانی بیماری کے علاج کے لیے قرآن کو اتارا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے روحانی بیماری کے علاج کے لیے احادیث مبارکہ کو اتارا۔ اس قرآن کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھ دیا، ہر بیماری کا علاج رکھ دیا۔ لیکن دوستو کوئی کتاب پڑھتا ہے نا میڈیکل کی لائن کی تو وہ اپنا علاج نہیں کر سکتا پڑھ کر صرف، اسی طریقے سے کوئی قرآن پڑھتا ہے، احادیث پڑھتا ہے تو اس کا علاج روحانی ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع نہ کرے۔ اس لیے علاج کرنے کے مختلف طریقے ہیں، کسی کو ایلوپیتھک طریقہ کہتے ہیں، کسی کو ہومیوپیتھک طریقہ کہتے ہیں، اور کوئی یونانی دواخانہ کہلاتا ہے، مختلف نام ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے روحانی بیماریوں کے علاج کے بھی مختلف طریقے ہیں، ان کے بھی مختلف نام ہیں۔ کوئی نقش بندیہ سلسلہ کہلاتا ہے، کوئی سہروردیہ سلسلہ کہلاتا ہے، کوئی قادریہ سلسلہ کہلاتا ہے، کوئی چشتیہ سلسلہ کہلاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ علاج ہوتا ہے، اور اس علاج کے اندر دوستو اگر بندہ جسم کے علاج کے اندر غفلت برتے نا
تو پھر ہوتا کیا ہے، اس کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور آخر میں اس کو موت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر روحانی علاج کے اندر غفلت بڑھتی جائے اور بڑھتی چلی جاتی ہے یہ بیماری، تو اس کی دل کی موت ہو جاتی ہے، اس کا دل مر جاتا ہے۔ یہ جو جسمانی بیماری بڑھتی ہے تو یہ انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، اور یہ جو روحانی بیماری بڑھتی ہے تو انسان کو کلمے کے بغیر دنیا سے رخصت کرواتی ہے، وہ کلمے کے بغیر دنیا سے جاتا ہے۔ جسمانی بیماری آپ کو قبر تک لے جائے گی اور روحانی بیماری آپ کو دوزخ تک لے جائے گی، دونوں کے اندر فرق ہی۔ جس طریقے سے آپ جسمانی بیماری کی پرواہ کرتے ہیں، اس کا علاج کرواتے ہیں، اور جو ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے، جیسے بلڈ پریشر کے مریض کو پرہیز بتا دی بھائی نمک استعمال نہیں کرنا، شوگر کے مریض کو پرہیز بتا دی بھائی شکر استعمال نہیں کرنا ہے، بخار کے مریض کو پرہیز بتا دیا بھائی ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا ہے، گلا خراب ہے تمہارا، گلے خرابی کی وجہ سے بخار ہے۔ تو جس طریقے سے وہ پرہیز کرتا ہے، اسی طریقے سے روحانی پرہیز بھی ہوتے ہیں کہ بھائی کسی کی ذات کے اعتبار سے بدگمانی مت کرنا۔ اگر تم نے کسی کی ذات کے اعتبار سے بدگمانی کی تو یہ بدگمانی تمہارے دل کے اندر کینہ پیدا کرے گا، حسد پیدا کرے گا، جلن پیدا کرے گا، عداوت پیدا کرے گا اور کبر پیدا کرے گا۔ تو بہت سارے پرہیز روحانی اعتبار سے بھی بتائے جاتے ہیں۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں آپ کو؟ دوسرے طریقے سے بھی سمجھاتا ہوں۔ شریعت کے دو حکم ہیں، ایک کا نام ہے معمورات۔ کیا نام ہے ایک کا؟ معمورات۔ اور دوسرے کا نام ہے منہیات۔ کیا نام ہے؟ معمورات کہتے ہیں جو اللہ تعالی کی ذات نے کرنے کا حکم دے دیا کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو۔ اب اس کے بھی اندر بھی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہر ہے اس کا اور ایک باطن۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر کیا ہے کہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں، زکات تو دے رہے ہیں، حج تو کر رہے ہیں، لیکن نیت نظر نہیں آ رہی۔ یہ تو ظاہر ہے، یہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن نیت جو ہے یہ باطن ہے۔ نیت کا تعلق اللہ کی ذات سے کہ دیتے وقت آپ کی نیت کیا تھی، اعمال کرتے وقت آپ کی نیت کیا تھی، اس نیت کے اوپر پکڑ ہوئی۔ اس لیے بزرگان دین جب بھی اپنے شیخ کے پاس جایا کرتے تھے تو شیخ سے سب سے پہلے نیت سیکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیتیں سیکھی ہیں، نیتیں سیکھی۔ لہذا ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک گھوڑا خریدا، یہ نیت کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے ایک گھوڑا خریدا تو گھوڑا 300 درہم کا ملا ان کو۔ یہ گھوڑا لے کر گھر پر آ گئے تو کسی ساتھی نے بولا یار بڑا پیارا گھوڑا لے کر آئے ہو، یہ تو مجھے 500 درہم کا لگ رہا ہے، یہ 300 درہم کا تو نہیں لگ رہا۔ یہ فوراً بھاگے رہ گئے، جس نے گھوڑا بیچا تھا ان کے پاس گئے اور بولا تم نے سستا گھوڑا بیچ دیا، لہٰذا 200 درہم اور پکڑو، کیونکہ دیکھنے والوں کو یہ 500 درہم کا لگ رہا ہے، اور میں نے خریدتے وقت یہ نیت کر لی تھی کہ مجھ سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا میں کیسے یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ میری ذات سے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کیا بولتے ہیں بھاڑے کا سودا مل گیا، کم خرید کر آتے ہیں تو بولتے ہیں بیوقوف بنا کے کسی کو، اپنا تو فائدہ ہو گیا۔
اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ عمل سکھایا تھا، یہ نیت سکھائی تھی کہ سب سے پہلے اپنے مسلمان بھائی کا فائدہ سوچنا، پھر اپنا سوچنا۔ ہم یہ سوچتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد سباقۃ الخیل، یہ مقابلے کا نام ہوتا تھا، یہ گھوڑوں کا مقابلہ ہوتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی گھوڑوں، ان کے اندر بھی یہ چیز تھی، تفریح تھی تھوڑی سی، تو گھوڑوں کو دوڑایا جاتا تھا اور جس کا گھوڑا جیتتا تھا ماشاء اللہ سے تو اس کا نام ہوتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے جب گھوڑ دوڑ کرائی تو یہ گھوڑا جیت گیا، تو کسی نے ان سے پوچھا کتنے کا خریدا؟ یہ تو بڑا اعلیٰ نسل کا گھوڑا لگ رہا ہے، تو انہوں نے بتایا 500 دنوں کا لیا۔ بولا نہیں، یہ تو 800 دنوں کا لگتا ہے، یہ 500 دنوں کا لگتا ہے۔ اب یہ کچھ مہینوں کی بات ہے، یہ فوراً بھاگے لگے اس کے پاس، بولا سب کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو 800 درہم کا، تم نے مجھے 300 کا بیچا، پھر 500 کا بیچا، یہ کیا کر رہے ہو تم میرے ساتھ؟ زیادتی، یہ لو 300 درہم پر پکڑو۔ دیکھیں میں اور آپ اس طریقے کا عمل کر سکتے ہیں؟ کوئی اگر کبھی سودا وارے کا مل بھی جائے تو ہمارے ذہن کے اندر ایک سوچ آتی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا پروفٹ ہو گیا۔ یقین جانے میرا اور آپ کا پروفٹ نہیں ہوا۔ قیامت کے دن اگر کسی نے غلطی سے ایسا سودا بیچ دیا جس کی مارکیٹ ویلیو زیادہ تھی اور آپ کو کم میں مل گیا، تو وہ جو زیادہ پیسے آپ کی طرف آ گئے، قیامت والے دن آپ کو دینا پڑیں گے، آپ بچ نہیں سکتے، چاہے اس نے اپنی خوشی سے بیچا، چاہے اس نے اپنی خوشی سے دیا۔ ہم تو بولتے نا اپنی مرضی سے دے دیا تھا بھائی اس نے، اس لیے جب اس نے اپنی مرضی سے دے دیا تو اب وہ مال ہمارا ہو گیا۔ ارے بھائی کیسے ہو گیا؟ ایک چیز 2 لاکھ کی تھی، اس نے آپ کو 1 لاکھ کی دے دی، تو یہ جو 1 لاکھ آپ کے پاس ایکسٹرا آ گیا ہے یہ اسی کا ہے، آپ کو قیامت والے دن دینا پڑے گا یہ 1 لاکھ روپے، چاہے یہ خوشی سے دے رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑھیا کے پاس سے گزر رہے، وہ کپڑا بیچ رہی تھی، تو کپڑے کو ہاتھ لگایا، کیونکہ بڑی دکان تھی ان کی اور کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، بیپاری تھے، ہاتھ لگاتے ہی معلوم چل جاتا تھا کہ کپڑا کون سی نسل کا ہے، لہذا انہوں نے ہاتھ لگایا کپڑے کو، جیسے ہی ہاتھ لگایا پوچھا کتنے کا ہے؟ اس نے فرمایا 200 درہم کا۔ پھر دوبارہ ہاتھ لگایا، بولا 200 درہم کا تو نہیں۔ اب بڑھیا سمجھی شاید کم کروائیں گے پیسے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ بھائی اگر میں اس کپڑے کے تجھے 300 درہم دے دوں، تو فرمایا حضرت اس سے اچھی کیا بات ہوگی، 300 درہم دے دیں۔ دیکھ لیں کہ وہ 200 درہم کا بیچ رہی تھی، وہ 300 درہم لینے کے لیے بھی تیار ہو گئی نہیں ہو گئی؟ پھر دوبارہ ہاتھ لگایا اور فرمایا اگر میں اس کپڑے کے تجھے 400 درہم دے دوں، فرمایا حضرت 400 درہم دے دیں۔ پھر دوبارہ ہاتھ لگایا اور بولا اگر میں اس کپڑے کے تجھے 500 درہم دے دوں۔ تو بڑھیا نے بولا مذاق کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ، ایک تو میں ویسے ہی پریشان ہوں، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کیا؟ بولا مذاق نہیں کر رہا۔ پھر وہ سامنے دکان کی ان کی اپنے خادم کو بلایا، ادھر آؤ، جس کو بٹھا کر گئے تھے، اور پوچھا یہ جو ہم اپنی دکان میں یہ کپڑا بیچ رہے ہیں کتنے کا بیچ رہے ہیں آج کی مارکیٹ کے اعتبار سے بتاؤ؟ فرمایا حضرت اس کپڑے کو ہم اپنی دکان سے 500 درہم کا بیچ رہے ہیں۔ فرمایا تو میرے لیے عذاب کا باعث کیوں بن رہی ہے؟ تو لوگوں کے لیے عذاب کا باعث کیوں بن رہی ہے؟ اپنی چیز جو تیری اس آج کی مارکیٹ 500 درہم کی ہے، تو 200 درہم میں کیسے بیچ رہی ہے؟ کیوں بیچ رہی ہے؟ دیکھیں یہ ماحول اگر میں اور آپ پیدا نہیں کریں گے نا، اس وقت تک ہمارے معاشرے سے بے ایمانی ختم نہیں ہوگی، ہمارے معاشرے سے چوری ختم نہیں ہوگی،
انہوں نے اس ماحول کو ختم کیا تھا کہ اپنا ہی فائدہ نہیں سوچا تھا بلکہ سامنے والے کا فائدہ سوچا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر چوری اسی لیے ہے کہ ہم نے صرف اپنا فائدہ سوچ لیا۔ یہ چوری ختم کرنے کے لیے تھا، یہ علاج بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ تو یہ لوگ معالج بھی ہوا کرتے تھے، حکیم بھی ہوا کرتے تھے، شرعی اعتبار سے بھی بہت بڑے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فقیہ بنایا تھا۔ دین کے اندر تفکر بہت اعلیٰ تھا ان کا، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر ان سے کام بھی بہت اونچے لیے، کام بھی بہت اونچے لیے۔ یہ صرف نیت کی بات ہے، نیت کی۔ تو لہذا اس کام کے اندر نیت کو چیک کرنا چاہیے کہ بھئی ہماری اور آپ کی نیت صحیح بھی چل رہی نہیں چل رہی۔ ایک بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے کے اندر اس کی نیت کیا ہے یہ سوچنا پڑے گا۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس آئے، فرمایا حضرت نماز پڑھ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، لیکن دل صحیح طریقے سے نہیں لگ رہا، غفلت کا شکار ہوا ہے دل، کیا کروں، پریشان ہو گیا ہوں، آپ مجھے نماز پڑھنا سکھا دیں۔ فرمایا اچھا ادھر آؤ، چلو وضو کرو، اور وضو کرنے کے دوران میں یہ نیت کرو کہ اللہ تمہیں اس وضو کرتے ہوئے کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نیت کر لی، فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی یہ نیت کری ایسا لگا اللہ تعالیٰ کی ذات کی نگاہ میرے اوپر ہی جمی ہوئی ہے اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ مجھے دیکھ۔ پھر جب میں وضو کر کر چلا گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، دل دماغ کے اندر خوف طاری اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کی وجہ سے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے بولا حضرت وضو کر لیا ہے، گریا ازاری طاری ہو گئی میرے اوپر۔ فرمایا پھر ایک کام کرو، اب وضو کر لیا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے چلے جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور نیت یہ کرو کہ میں اللہ کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہم بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نماز یا کسی اور کے لیے پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نیت کرو کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ نیت کی کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اسی وقت میرے ذہن کے اندر یہ استحسار ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میری ذات کو دیکھ رہے ہیں، اور میرے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا، عظمت طاری ہو گئی، میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، آنسو جاری تھے۔ جب میں 2 رکعت نماز پڑھ کر فارغ ہو گیا تو 2 رکعت اور پڑھی، پھر فارغ ہو گیا، پھر 2 رکعت پڑھی، اس طریقے سے 100 رکعت پڑھ لی۔ میں اطمینان میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اللہ کی عبادت صحیح کی ہے یا نہیں کی۔ جب نیت صحیح ہو جاتی ہے نا، اور نیت اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، تو بندہ پھر اعمال کر کے مطمئن نہیں ہوتا، اعمال کر کے مطمئن نہیں ہوتا۔ میں اور آپ تو اطمینان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی عمل کرتے تھے، جیسے ہی عمل سے فارغ ہوتے تھے فوراً استغفار کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کا استغفار کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ اے اللہ جو عبادت کا حق تھا وہ حق میں ادا نہیں کر سکا۔ اور ہمارے تو نماز کے اندر 2 آنسو نکل جائیں، 2 آنسو نکل جائیں تو ہم سمجھتے ہیں بایزید بستامی بن گئے، ہم تو آج ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بن گئے، جنید بغدادی بن گئے۔ آج تو ایسے بھائی نے تیری نماز پڑھی کہ بس ایسے بیوی کو بھی دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی اپنا زون دکھا رہے ہوتے ہیں، اور خاموشی اور اختیار کر لیتے ہیں کہ اور پکا چھکا اللہ والا مہر لگا دے، بھائی تو بھی لگا دے، گھر والے بھی لگا دے کہ آج اس کو جلا رہا ہے بھائی بابا کو۔ تو بھائی عبادت اور کیفیت اس چیز کا نام نہیں تھا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی عبادت کرتے ہیں، عبادت کو لوگوں کے اوپر پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے،
اگر عبادت کو لوگوں کے اوپر پیش کرو گے، ایمان والوں کے اوپر پیش کرو گے، تو پھر یہ خیال تصور آئے گا تمہارے دل کے اندر کہ بھائی اس کا عمل خراب ہے، میرا عمل بہت زیادہ بہتر ہے اس سے. یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ اس کا عمل خراب ہے. وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں کم از کم نماز تو پڑھ رہا ہوں. پھر اس انداز میں ہم گفتگو کریں گے. وہ تو روزے بھی نہیں رکھتا، میں کم از کم روزے تو رکھ رہا ہوں، میں اس سے بہت زیادہ اچھا ہوں. پھر اس طریقے سے خود پسندی کا شکار ہوتا چلا جائے گا. یہ اپنے دل کو موت کے بہانے پر لا کر کھڑا کر دے گا، روحانی موت ہو جائے گی اس کی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اعمال کو لوگوں کا پیش کیا، حالانکہ اس نے اپنے اعمال کو پیش کرنا تھا قرآن کے اوپر کہ میرے اعمال قرآن سے میچ کھاتے نہیں کھاتے، میرے اعمال احادیث سے میچ کھاتے نہیں کھاتے، میرے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے میچ کھاتے ہی نہیں کھاتے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اوپر اپنے عمل کو پیش کرتا تو کبھی بھی یہ خود پسندی کا شکار نہیں ہوتا، نہ ہوگا. کیونکہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اوپر اپنے عمل کو پیش کرے گا تو اپنے عمل کو کمتر ہی پائے گا، اور ان کی طرح کرنے کی کوشش ہمیشہ کرتا رہے گا، زندگی کے آخری سانس تک کرتا رہے گا. لیکن زندگی کے آخری سانس تک یہ ان کے عمل کی کیفیت تک نہیں پہنچ سکتا. اگر یہ اپنے اوپر طاری کر کر رکھے گا تو یاد رکھیں اس کا اثر کیا ہوگا کہ اس کے قلب کے اندر سے خود پسندی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. خود پسندی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کے اوپر اپنے اعمال کو پیش کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اعمال کیے، کیا میرا عمل ان کے عمل سے میچ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ان جیسا ہے، ان کے مشابہ ہے. کیوں بول رہا ہوں میں؟ کیونکہ صحابہ کرام قرآن کی تفسیر ہے چلتی پھرتی. اپنے ہر عمل کو آپ صحابہ کرام کے عمل کے اوپر پیش کریں گے تو سمجھ لیں آپ نے قرآن کی تفسیر کے اوپر اپنا عمل پیش کر دیا. اللہ اللہ اللہ